وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا خاتم النبیین۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا۔ کوئی پلیا ناز تے نخریاں اتے، کوئی گرم ریت دے تھل چلیا۔ کوئی بھل گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ اتھے سارے مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ معزز و محتشم سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سبھی احباب بیکری اخلاص و محبت محترم جناب چودھری قدرت اللہ شہاب صاحب، آپ کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ مائی صاحبہ کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان المعظم کے اس خوبصورت مہینے بابرکت مہینے کی برکت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ پاک سے اللہ مائی صاحبہ کی اخروی منازل کو آسان فرمائے، اور سارے خاندان کنبے قبیلے کو اللہ یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی احتشام، یہ دنیا بڑی مختصر ہے۔ جو بھی اس کائنات میں آیا، جس نے اس کائنات کی رنگینیوں کو دیکھا، اپنے وقت مقررہ پہ بھی اسے اس دنیا سے جانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ تو کل سے مراد حشر ہے، کل سے مراد قیامت ہے، کل سے مراد قبر ہے۔ میں آپ جتنے بھی اس نماز جنازہ میں حاضر ہونے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے، میرے نبی کے غلاموں، یاد رکھنا موت اٹل حقیقت ہے۔ جب وقت مقررہ آئے گا، مائی صاحبہ نے بڑی طویل عمر اور بڑی خوبصورت زندگی اس دنیا میں گزاری، لیکن جب وقت مقررہ آیا تو اس دنیا سے جانا پڑا، اس دنیا کو چھوڑنا پڑا۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ابن دنیا نہ بننا بلکہ ابن آخرت بننا، ابن آخرہ بننا، یعنی دنیا کے ہو کر نہ رہ جانا، آخرت کی فکر کرنا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان فرماتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ دیکھیے، اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخرت پہ ایمان دیکھیے، اور میرے حضور نے دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور جس بستر پر، جہاں پہ، جس چٹائی پہ آپ آرام فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اس چٹائی کے نشان میرے حضور کے جسم اطہر پر پڑ جاتے۔ ایک دن آپ نے ہاتھ رکھا ان نشانوں پہ اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے کوئی نرم بستر نہ لے آؤں۔ سنو آج کے اس نماز جنازے میں آنے والوں، ہم نے تو دنیا کے ساتھ محبت شروع کر دیا، پیار شروع کر دیا، دل لگا لیا۔ میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود، میرا اس دنیا سے کیا واسطہ ہے؟ میرا اس دنیا میں آنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے۔ اور حضور نے اپنی زندگی کی مثال ایسے دی، حضور نے فرمایا مجھے نرم و گداز بستر کی ضرورت نہیں۔ حضور نے فرمایا میری مثال اس مسافر کی طرح ہے جو گھر سے چلا، راستے میں ایک سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑا سا پڑاؤ کیا، تھوڑی دیر کے لیے رکا، سستانے کے لیے رکا، اور پھر آگے کا سفر شروع کر دیا۔ اس لیے میرے نبی کے غلاموں، یہ زندگی بڑی عارضی زندگی ہے، مختصر زندگی ہے، اس کے ساتھ جی نہیں لگانا چاہیے۔ آخرت کی پرواہ کرنی چاہیے، قبر کی پرواہ کرنی چاہیے۔ دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مختصر وقت کے لیے حاضری پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ حافظ مولانا لقمان صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا آپ جتنے بھی مہمانان ذی وقار اطراف و اکناف سے آئے ہیں، قرب و جوار سے آئے ہیں، دور و نزدیک سے آئے ہیں، آج میں اور اب سبھی جناب محترم مقام میرے برادر قدرت اللہ شہاب صاحب، چودھری محمد شوکت صاحب، چودھری محمد علی صاحب، چودھری معروف صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ مئی صاحبہ کی نماز جنازہ میں شامل ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی قبر کے منازل کو آسان فرمائے۔ آج جن مائی صاحبہ کی نماز جنازہ میں میں اور آپ سبھی شامل ہیں، ان کی زندگی بڑی مثالی زندگی تھی۔ آپ صوم و صلات کے پابند، نماز تہجد، اور یہ آج نہیں بلکہ ایک جوانی کے عالم سے اس عبادت کا آپ کو شوق تھا۔ قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، اور پھر مہمان نوازی کی مثال تھی۔ کوئی اپنا ہے پرایا ہے، جو بھی گھر میں آیا اور جو گھر کے اندر جو چیز موجود ہے پاس کھڑے ہو کر مہمان کی مہمان نوازی کرنا، یہ ان کی عظیم صفت تھی۔ اور پھر عجز و انکساری کے ساتھ اپنی زندگی انہوں نے بسر کی ہے، اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری آپ حضور کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کے غلام ابو ذر ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین، کیا تو اس صحابی کا نام جانتا ہے؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس دنیا سے آسمانی مخلوق ان کو زیادہ جانتی ہے، آسمان پر ان کا چرچا زیادہ ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ بندہ بعض کام ایسے کرتا ہے جس کی وجہ سے اس دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے، اور بعض کام ایسے کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان میں مشہور ہو جاتا ہے۔ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آسمانوں میں بڑے مشہور ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل کس وجہ سے؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو ان کی صفت یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک تو یہ سورہ اخلاص کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور دوسرا یہ اپنے آپ کو اپنے دل میں چھوٹا سمجھتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی صفت ہے کہ بعض بندے اپنے آپ کو دل میں بڑا سمجھتے ہیں اور لوگ انہیں چھوٹا سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور دنیا ان کو بڑا سمجھتی ہے۔ تو ان مائی صاحبہ کی یہ بڑی خوبصورت صفت تھی، انہوں نے عجز و انکساری کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی ہے۔ فتح مکہ کے دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سر انور جو ہے وہ جھکایا ہوا ہے، اور
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری قریب کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج آپ نے اپنا سر انور اتنا جھکایا ہوا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ فتح کی ابتدائی آیات مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر میرا رب عاجزی کو بڑا پسند کرتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین خاندان کو، اولاد کو جو عظیم صدمہ پہنچا اس پر صبر اور صبر کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں ملتمس ہوں حضرت علامہ قاری مولانا اشرف صاحب سے وہ مائک پہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ حضرت علامہ قاری محمد اشرف صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر صدق الله العظيم قال الله تعالى في مقام آخر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ جناب محترم عبداللہ شہاب صاحب، ابتدار شوق صاحب، محمد صاحب اور اس کی والدہ ماجرہ مائی صاحبہ کے جنازہ میں قرب و جوار دور و دراز سے ہم شریک ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مائی صاحبہ بیٹی صاحبہ کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، قبر و حشر کے منازل کو آسان فرمائے۔ ٹائم بہت قلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام کا آغاز فرمایا جو میں نے سورۃ العصر کے ابتدائی کلمات ہیں، والعصر۔ اس کے مطلب ایک بات دو باتیں آپ کرتے جا چاہوں گا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والعصر، یہ واو قسمیہ ہے، رب نے قسم کھا کے کلام کا آغاز فرمایا۔ میں اور آپ زید امر بکر کوئی بھی جب کوئی بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو اپنی گفتگو کو وزنی بنانے کے لیے، میری گفتگو بڑی وزنی ہے، ویسی نہیں ہے، عام نہیں، اس کو وزنی بنانے کے لیے قسم بھی کھاتا ہے۔ قسم ہے یہ بات ہے کہ میری بات میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میرے بہت وزن ہے، معمولی بات نہیں ہے، بڑی وزنی بات کر رہا ہوں۔ زیادہ بکر کوئی بھی جب قسم کھاتا ہے تو اس کی گفتگو میں، اس کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا کہ رب العالمین کلام کا آغاز کرتا ہے اور قسم کھا کے کرتا ہے، اور وہ رب جو کہتا ہے کہ من اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی سچائی کے لیے قسم کھا کے جب بات کرتے ہیں تو اپنی بات کو وزنی بناتے ہیں، تو وہ رب العالمین جو اس سے سچا ہو ہی نہیں سکتا، پھر وہ قسم کھا کے بات کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جو آنے والی گفتگو ہے اس پہ بڑا ہی وزن ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ایک ترجمہ یوں کیا کسی نے کہ قسم ہے زمانے کی، کہ زمانے کی قسم اس لیے رب العالمین نے کہا کہ یہ زمانہ، اس میں تغیر و تبدل ہے، اسی زمانے میں حیات ممات ہے، زمانے میں آتا ہے کوئی جا رہا ہے۔ تو رب العالمین نے کہا کہ زمانے کی قسم، اور میرے آقا کریم نے فرمایا کہ رب العالمین کہتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ لا تسبوا الدہر، فرمایا کہ زمانے کو گالی نہ دو۔ جس طرح عام رواج میں ہے، ہم کہتے ہیں کہ بڑا پیڑا زمانہ آ گیا ہے، نہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ زمانہ جو ہے وہ، کیونکہ رب العالمین کہتا ہے کہ انا خالق الدہر، کہ زمانے کو تو میں بنانے والا ہوں۔ اس لیے جو چیز رب بناتا ہے وہ تو پیڑی تو نہیں ہو سکتی، اچھی ہوتی ہے، جو خراب نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب بنانے والا کاریگر، مستری کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو اگر اچھی ہوتی ہے تو اس کی تعریف ہوتی ہے، اگر بلڈنگ اچھی نہ ہو تو اس کی تعریف نہیں ہوتی۔ تو رب العالمین کہ
لا تسبوا الدہر، میں زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ زمانے کو میں بنانے والا ہوں۔ فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے۔ اور کسی نے کہا کہ والعصر، قسم ہے نماز عصر کی، یہ بھی ترجمہ ہے، قسم ہے نماز عصر کی۔ کون سی عصر؟ اکثر و بیشتر نے ہم میں سے نماز ظہر ادا کر لی ہوگی، جنہوں نے نہیں کدی کی تو بھی ٹائم باقی ہے، بعد میں کر لیں گے۔ اس کے بعد نماز عصر کا وقت آنے والا ہے، دیگر کی نماز آنے والی ہے۔ فرمایا کہ نماز عصر کی قسم، اس کا پتہ چلتا ہے اس سے کہ نماز عصر کی کتنی اہمیت ہے کہ رب العالمین نے نماز عصر کی قسم کھائی۔ میرے آقا کریم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من فات صلاۃ العصر کأنہ وطر اہل مالو کما قال۔ فرمایا جس کی نماز عصر رہ گئی، نماز دیگر رہ گئی، وہ یہ سمجھے کہ میرا سارا کنبہ، سارا خاندان تباہ و ہلاک ہو گیا ہے۔ حدیث پاک ہے، کوئی ایسی نہیں۔ فرمایا کہ وہ یہ سمجھے کہ میرا سارا خاندان، سارا کنبہ جو ہے وہ ہلاک و برباد ہو گیا ہے۔ ارے ذرا سوچو تو ہی، ایک نماز عصر کے بارے میں حضور یہ فرمائے کہ جس کی نماز عصر رہ گئی اس کا سارا خاندان تباہ ہو گیا، وہ یہ سمجھے جس کی پانچ رہ جاتی ہے۔ فرمایا کہ والعصر، قسم ہے نماز عصر کر۔ اور کسی عاشق رسول نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، قسم ہے اے محبوب آپ کے مقدس زمانے کی، کہ انسان خسارے میں ہے۔ سارے انسان خسارے نہیں ہیں، پھر آگے تخصیص ہے کہ کون کامیاب ہے کون کامیاب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ وما علیہ۔ میں ملتمس ہوں صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ ابرار حسین صاحب سے وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں مختصر وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین جی وقار، آج قدرت اللہ شاہب صاحب سابق ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور ان کے بھائی ایک عظیم نعمت سے معلوم ہو رہے ہیں۔ دعا ہے کہ مائی صاحبہ جس لمبے سفر پہ جا رہی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس لمبے سفر کے ہر قدم پر آپ کے لیے مہربانیاں عطا فرمائیں، آپ پر فضل فرمائیں، اور جب قبر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ مائی صاحبہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ حضور ارشاد فرما رہے تھے صحابہ کی محفل کے اندر کہ میرے صحابہ اپنے والدین کے ساتھ احسان اپناؤ، احسان کا رویہ اپناؤ۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ والدین زندہ ہوں تو بندہ احسان کر سکتا ہے، والدین فوت ہو جائیں تو بندہ اپنے والدین کے ساتھ کس طرح احسان کر سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے والدین فوت ہو جائیں اس بندے کو 4 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی رکھیں، خالہ کو خالہ سمجھیں، نانی کو نانی سمجھیں، دادا کو دادا سمجھیں، چچا کو چچا سمجھیں، چاہے ننیال کی طرف سے رشتہ داری ہو یا ددیال کی طرف سے، ان رشتوں اور ناتوں کو جوڑ کر رکھیں۔ اور دوسری بات کہ اپنے والدین کے دوستوں کی تعظیم کریں۔ ہر بندے کو پتا ہے کہ میرے والد کے دوست کون کون سے ہیں، اور میرے گاؤں کی کون کون سی وہ بوڑھی مائیں جب میری ماں کے پاس آ کر بیٹھتی تھی تو میری ماں خوش ہو کر ان کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی۔ حاضرین عزیز وقار، حضرت مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وفات ہو گیا۔ ان کی سہیلیاں جب حضور کے پاس آتی تو حضور اپنی کالی کمری والی چادر اپنے کندھے سے اتارتے، زمین پر بچھا کر ان بوڑھی مکے کی خواتین کو بٹھاتے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سید الانبیاء ہیں اور یہ مکے کی عام عورتیں، آپ ان کو اتنا شرف عطا فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ میری خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ جب یہ خدیجہ کے پاس آتی تھی تو خدیجہ اپنی چادر پہ ان کو بٹھاتی تھی۔ آج میں دیکھ رہا ہوں خدیجہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن جب ان عورتوں کو میں اپنی چادر پہ بٹھاتا ہوں تو خدیجہ کی روح قبر کے اندر خوش ہوتی ہے۔ پہلی بات اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی رکھیں، دوسری بات اپنے والدین کے دوستوں کی تعظیم کریں، اور تیسری بات
آپ کے والدین نے اگر زندگی کے اندر کسی کے ساتھ کو وعدہ کیا تھا پورا نہیں کر سکے اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اور چوتھی بات کہ اپنے والدین کی یہ دعائیں مغفرت دعائیں استغفار کریں. حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ زندگی میں اپنے والدین کو راضی نہیں رکھ سکا اگر ان کے مرنے کے بعد یہ 4 کام کرتا رہا تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو والدین کے فرما برداروں میں سے اٹھائے گا. عزیز وقار ایک مرتبہ پھر دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک قبلہ مائی صاحبہ کے جملہ گناہوں جملہ خطاؤں سے درگزر فرمائے. زندگی کے اندر جیسے حافظہ فرما رہے تھے جتنے نیکی کے کام کیے ہیں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرماتے ہوئے ان کی بخشش کا ثواب بنائے, بلندی درجات کا ذریعہ بنائے. جملہ لواحقین کو اللہ پاک صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ مختار احمد صدیقی صاحب سے مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ کے اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی بندے صفحہ کریں. ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے اور اس کا اجر اور ثواب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کسی کی عیادت کے لیے اپنے گھر سے جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں, اور اگر شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور ایک اور مسئلہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ میت کو جب غسل دیا جائے تو دوران غسل جو بھی اس کے اندر کمی کجی دیکھی جا رہی ہو یا کوئی عیب یا نقص آپ دیکھیں اسے لوگوں کے سامنے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے عیب لوگوں پر نہیں دیتا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے 40 مرتبہ پیدا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بنادت میں فرمائے بھائی اللہ صاحب کا اور اس کے پورے تمام کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے. تمام احباب جو دور و نزدیک سے تشریف لائے, صبح زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام احباب یہاں پہ تشریف لائے, میں اہل خانہ کی طرف سے تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدر پر نیکیاں عطا فرمائے, سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. صفحہ سیدھی فرما لیں. مجھے 2-3 مرتبہ کہا گیا کہ دور دراز سے جتنے بھی مہمان معزز مہمان تشریف لائے ہیں ان کے لیے کھانا کا انتظام کیا گیا ہے, وہ کھانا برابر فرما کے جائیں. اللہ رب العزت مائی صاحبہ کی کامل مغفرت فرمائے, بخش فرمائے. اللہ